الذي خص بالبلاء من عباده الأزكياء وشرح صدورنا بمعرفة الأولياء وتفضل علينا بالجود والسخاء ونور قلوبنا بالدموع والبكاء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وآله النجباء النقباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الفاطمة هي أم أبيها صلوات. کون فاطمہ؟ کیا عظمت ہے میری مخدومہ سین دی، محمد دی تصویر فاطمہ، مرکز تطہیر فاطمہ، قرآن دی تفسیر فاطمہ، عظمتاں دا محور و مرکز فاطمہ، معصوم امامہ تے حجت فاطمہ. پیغمبر اعظم فرمائے کائنات دی عورتاں دی سردار فاطمہ. وہ کائنات دے وچ رہن والیاں بیبیاں اس دنیا وچ ہوویں آخرت وچ ہوویں جنت وچ ہوویں عام عورتاں ہوویں انہاں دی سردار فاطمہ، خاص بیبیاں ہوویں انہاں دی سردار فاطمہ. پیغمبر اعظم دے رشتہ دار ہوویں تو سردار فاطمہ، نبی دیاں ازواج ہوویں تو سردار فاطمہ. اللہ اکبر. کیا مقام ہے میری مخدومہ سین دا. شرفا عدن بطول کہتے کسے ہیں. ایک خوبصورت جملہ ہے علماء دا. اس جملے بڑی ہی فضیلت ہے تے فضیلت فاطمۃ الزہرا کو نصیب ہوئی ہے. فرمائے بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں مسجد داخل ہونے سے نہ روکے، قرآن مس کرنے سے نہ روکے. اللہ اکبر. میری آقا زادی دی کیا عظمت ہے. کون ہے علی ابن ابی طالب؟ بہت فضائل ہے نا میرے مولا دے. فضائل دا مرکز و محور انبیاء دے اوصاف دا مالک علی.
آخیا نا پیغمبر نے جو ہر نبی دے اوصاف اگر دیکھڑے تا علی ابن ابی طالب وچ دیکھو. اتھا ہی میرا ذہن آدھے ایک جملہ یاد آ گئے میرے دادا قبلہ محمد یار شاہ صاحب دا. وہ فرمیندے ہوندے نے قبلہ صاحب کہ علی دا قرآن نال رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے. وہ آدھے قرآن دیا ہے نا کئی زبراں، کئی زیراں، کئی شداں، کئی مداں، کئی الفاظ، کئی حروف، کئی ظاہر، کئی باطن. وہ آدھے نا علی ابن ابی طالب دی زندگی دا کوئی لمحہ نہ کسے زبر دے خلاف ہے نہ کسے زیر دے خلاف ہے. نہ قرآن دے کسے حرف دے خلاف، نہ کسے لفظ تو فرق کریں دے، نہ کسے ظاہر دے خلاف، نہ باطن دے. او دیا نا اگر سمندر کو کوزے چ بند کر کے علی ابن ابی طالب دے فضائل بیان کیتے جاویں، اگر علی کتاب دی شکل چ ہوندا تا قرآن ہوندا، اگر قرآن انسان دی شکل چ ہویا تا علی ہو. کمالات دا محور و مرکز علی ابن ابی طالب. اتنے فضائل رکھن والا علی ابن ابی طالب عام راوی روایت نہیں کر رہا. سلمان فارسی ادے عظمت فاطمہ کیا ہے، دخل علی فی بیت ہی. سلمان ادے میں نے دیکھا علی گھر میں گئے، گھر دے پاسے ویندیاں ہوئے. اور میں نہیں پتا تھوڑی توجہ کتنی ہے تے کتنی وزن کرو گے اس جملے دا. جناب سیدہ دی عظمت دی روایت سلمان فارسی کر رہا ہے. وہ مولا گھر چ گئے اجے علی دروازے چ داخل ہومن لگن تے کوئی کم یاد آیا ہے یا کوئی گل یا کوئی خیال بنیا تے مولا واپس آئے. سلمان ادے میں حیران ہویا علی جا رہے آئی تو سیدھے قدموں، جلے واپس آمن لگے تو علی الٹے قدموں لوٹ رہے ہیں. جلے الٹے قدم چلدے ویکھیا میں کہ مولا اے کیڑا انداز ہے چلن دا. اے میرے پاسے ڈٹھے تے مسکرا کے علی ادے سلمان اس گھر دے پاسے پشت کر کے کیویں واپس آواں. الا تعلم ہونا کا سیدتن جلیلتن عالمتن فاضلتن فاطمۃ الزہرا. انبیاء دے اوصاف دا مالک علی، کمالات دا مرکز علی، فضائل دا محور علی، کائنات دا بخت علی ابن ابی طالب. اس دے گھر دے پاسے کانڈ نہیں کریں دا جڑے گھر وچ زہرا رہندی ہو. اللہ اکبر. کیا کوئی مجھ جیسا جاہل فضائل پڑھے گا فاطمہ؟ اللہ اکبر. حجت کیا ہوتی ہے؟ الحجت قبل الخلق بعد الخلق مع الخلق. حجت دا اتنا بڑا مفہوم، حجت عہدے کس نو ہے، اتنا بڑا مقام. معصوم امام واسطے لفظ استعمال ہوئے حجت. دین دا مرکز ہے تا حجت. الہی اسرار و رموز جڑے اللہ عنایت کیتن اس دا محور ہے تا حجت. کائنات دے اسرار تو آگاہ ہے تا حجت. کسے دی آخرت تو آگاہ ہے تا حجت. نمائندگی الہی اگر رکھتی ہے تو حجت. تے میرا عسکری مولا کیا دے 11ویں امام دی بارگاہ چ اسی ویندے ہیں، امام اپنی دادی دا ذکر کر کے فرمیندن نحنو حجج اللہ علی خلقہ. ہم معصوم امام اللہ کی تمام مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجتنا علینا. ہماری دادی فاطمہ ہم اماموں پر حجت.
لی اسوۃ فی ابنت رسول اللہ، میرے 12ویں امام دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کیا دے؟ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن آتا ہے رسول آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، مشعل راہ ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، اس کی سیرت کے مطابق چلو، یہ تمہاری زندگی گزارنے کا معیار، اور وہاں حق کو حقانیت و حقیقت تک پہنچانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ تے میرا 12واں امام بٹھا دے، لی اسوۃ فی ابنت رسول اللہ، فاطمہ مجھ مہدی کے لیے مشعل راہ۔ کیا فرمایا مصطفیٰ نے؟ فاطمہ ام ابی، ترجمہ سنیاں کیتا ہے، شیعہ کیتا ہے، ہر مکتب کیتا ہے، ام ابی ہا، کیا مطلب؟ بابا کی ماں، باپ کی ماں۔ جس نے اے ترجمہ کیتا ہے اپنی طرف اسی ٹھیک کیتا ہے، مگر گل صرف اتنی نہیں، وہ دن جس لفظ ام نو تلاش کرو قرآن مجید وچ۔ ام کیا ہے؟ کیا ام کا معنی صرف ماں ہے؟ جب ایسا قرآن پڑھا ہے مکہ دے بارے، قرآن کیا دے؟ مکہ ام القرا، قرا جمع ہے قریہ دی، قریہ کہتے ہیں بستی کو، تے مکہ باقی بستیاں تے شہراں دی ماں ہے، اس مطلب ہے مانا کوئی اور بنتا ہے۔ جداں اساں سورہ فاتحہ، سورہ الحمد، اس دے جا کے تے نا ویکھن تم سورہ الحمد دا نا ہے ام القرآن، ام الکتاب۔ یہ جڑا نماز دا وضو کر دیو تے کر دیو مسا، تے ہاتھ شروع کر دیو سر دے درمیانی جگہ تو انج کر دیو نا مسا، اے جس جگہ تو نماز دا وضو دے بعد مسے دا ہاتھ شروع ہوندے، سر کے اس درمیان والی جگہ کو کہتے ہیں ام الراس۔ اس نو کیا دن؟ مسے دے شروع ہون دی جگہ ام الراس۔ سورہ الحمد ام الکتاب، مکہ ام القرا، فاطمہ ام ابیہا۔ اس کا مطلب ہے مانا کچھ اور ہے، وہ دن سر کے مسے کی شروع ہونے والی جگہ کو ام الراس کیوں کہتے ہیں؟ اس واسطے کہ جتنا ذہین ترین فرد ہوئے اس دے دماغ دی ذہانت، فطانت، ذکاوت دی شروع ہون والی جگہ یہ ہے۔ اگر یہ جگہ متاثر تو تھوڑی فکر ختم، ذہانت ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افکار کا مرکز ہے، اصل الراس، آپ کی فکر کی بنیاد یہ جگہ، اس لیے ام الراس۔ قرآن دے سارے اسرار و رموز یاسین وچ یاسین بندے، بقرہ وچ بقرہ بندے، سورہ فاتحہ وچ سورہ فاتحہ مقدمۃ القرآن یعنی اصل القرآن، قرآن کی بنیاد سورہ فاتحہ۔ اللہ اکبر۔ تے کیا فرمائے؟ مکہ ام القرا، تمام بستیاں دا محور و مرکز زمین دا مکہ ہے، یعنی اصل القرا۔ وہ کہتا ہے جب رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل ابیہا، یعنی فاطمہ محمد کی بھی بنیاد ہے، فاطمہ نہ ہو تو پھر محمد مصطفیٰ بھی نہیں۔ اولاد فر ہوتی ہے، اولاد فرع ہوندی ہے، پیو ماں اصل ہوندے نے۔ کہ کائنات وچ پہلی فر ہے جڑی فر ہو کے محمد جیسے بابے دی بھی اصل و بنیاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اج تو 900 سال پہلے ایک عالم گزرے اہل سنت دا،
حدیث دے باب وچ اگر اس دا نا آوے تو اہل سنت دے مکتب وچ اس دا نا نہ آوے تو حدیث دا سلسلہ پورا نہیں ہوندا۔ نور الدین سمہودی شافعی، امام شافعی نا نور الدین سمہودی شافعی، جس نو ابراہیم شافعی یادن، اس نے کتاب لکھی ہے الاشراف علی فضائل الاشراف، کائنات دیاں عظیم ہستیاں دے اوتے اس لکھی ہے انہاں دے فضیلت تے کتاب۔ 900 سال پہلے اہل سنت دا عالم پہ عہد ہے، اہل سنت دا عالم وہ دے میدان محشر وچ جب سب پریشان ہوں، سارے دے ہتھاں وچ اعمال نامے ہو سن تے پریشان کھڑے ہو سن تے سارے دی نگاہ ہونی ہے محمد مصطفیٰ دے چہرے تے کہ حضور کچھ بولو، اللہ دی بارگاہ وچ کچھ عرض کرو، عالمین دی رحمت آئی ساڈا وسیلہ بن، اے ساڈی جان چھڑا۔ پیغمبر فرمائے سن آج میں نہیں بولوں گا، ان ربی علی غضب، اس وقت میرا خدا غضبناک۔ اللہ اکبر، سمودی شافعی لکھ رہا ہے، حضور فرمائیں گے اس وقت میں نہیں بولوں گا، اس وقت میرا خدا ان ربی علی غضب، میرا خدا غضبناک ہے۔ اللہ اکبر، تے حضور بنسی کیا؟ پیغمبر نے دیکھنا ہے، یا علی وسأل من فاطمہ الزہرا، فاطمہ سے پوچھو حل عندہا وسیلتن، کوئی وسیلہ ہے جو میری امت دی بخشش ہوئے؟ اللہ پیغمبر دی عظیم دختر نور نظر فاطمہ تو زہرا کیا کسی، میرا اللہ سمیتنی فاطمہ، تو نے مجھے فاطمہ نام عطا کیا تھا، وقد وعدتنی، تو نے وعدہ کیا تھا، فاطمہ نام کیوں دیا؟ فاطمت ہیا وشیعتها من النار، فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے شیعہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو۔ میرا اللہ فاطمہ جو نہ لیتا ہے، اللہ اکبر۔ روایت دی مخدومہ سین نے نگاہ دوڑاونی ہے، اپنے منن والے اپنے پتر دے عزاداروں کو کائنات دی مخدومہ محشر دے بھرے ہوئے میدان وچ باقیوں تو جدا کر دے۔ عظمت فاطمہ، یہ مقام فاطمہ، شرفا آل محمد نو خدا اتنا عظمت دیتی ہے۔ 14 صفحے زیادہ تو زیادہ بڑھدن بی بی دے خطبے دے، 14 صفحے جڑے دربار سیدہ نے خطبہ دیتے۔ دنیا دے مورخ علماء تشریحاں لکھ لکھ تھک گئے نا، اجے تائیں سین دے خطبے دی تشریح مکمل نہیں۔ اگر خطبہ جناب سیدہ دا پڑھو اور امتزاج ویکھو، نہج البلاغہ نو سامنے رکھو، جڑا امتزاج فصاحت بلاغت نہج البلاغہ، اوہ فصاحت زہرا دا خود۔ بولن لگی ہے مخدومہ، تو جملے سناواں چا سیدہ جدا بولن لگی ہے نا تے خوش آمدی بول کیا دے، بولن دی اجازت نہیں، انہاں دے پاسے ڈٹھس، تہاڈی اتنی حیثیت ہے کہ تساں زہرا نو چپ کراؤ؟ اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ وقت مڑیے جڑے کرسیاں تے بیٹھے ہیں، وہ کرسیاں تے بیٹھے ہوئے زہرا دے سامنے بے ادبی نال بولن والے ہو، تسی کون ہو؟ تہاڈی حیثیت کیا ہے؟ فرقن علی ادیانہا، اکفن علی نیرانہا، عابدتن لاوثانہا، وہ ایک دوجے دے خون دے پیاسے ہو، بتاں دے پجاری ہو، وہ عرب دے بدو ہو۔ تمہاری اتنی حیثیت، زہرا کو خاموش کرو، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ اگو میں سمجھ نہیں آندی میں انہاں لفظاں دا ترجمہ کیویں کراں تے کتھوں لے آواں اس فصاحت و بلاغت دا۔ مخدومہ فرمائے تم لوگ تو انسانیت کے معیار سے اتنے گرے ہوئے تھے، تمہیں تو پانی پینے تک کے بھی آداب نہیں آتے تھے، وہاں سے پانی پیتے تھے جہاں سے درندے اور کتے پانی پیتے تھے۔
جملہ ہے او گدلے پانی. بیٹھو بیٹھو بیٹھنے دو، ایک سائڈ سے بیٹھ دو، ایک سائڈ سے بیٹھ دو. خطبہ شروع کیتا ہے، مخدومہ نے تھوڑی توجہ ہے. اور رکن علی ادیانہا، گروہوں میں بٹے ہوئے لوگوں، اکفن علی نیرانہا، انسانیت کے معیار سے گرے ہوئے. نہ کھاون دا پتا، نہ پاون دا پتا، نہ پیون دا. تمہیں تو پانی پینے تک کے بے آداب نہیں آتے تھے، آج کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہو، مزاج بدل گئے. میں اپنی پنجابی سرائکی اگر ترجمہ کرا، مخدومہ سین آکڑا چاہندی ہے او کائنات دے سردار دی دھی دے سامنے اچا بولن والے اپنی اوقات بھول گئے ہو. او گدلے پانی پیون والے ہو، تساں تو پانی بھی اتھاؤں پیندے آوے جنہ گودالے چو حیوان تے درندے تے کتے پیندے آ. جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے. اللہ اکبر. اگو ایک جملہ مخدومہ نے آکھیا ہے، اس دی بھی مینوں سمجھ اج تک نہیں آئی بھی میں ترجمہ کیویں کراں. مخدومہ فرمائے تم لوگ تو تساں تا اس پانی واسطے ہی ترس دے ہاوے جدا عرب دے عمرا کلی کر کے پانی زمین تے سٹیں دے ان، تساں ترس دے ہوئے کاش ہمیں ایسا پانی بھی پینے کے لیے مل جائے. تو یہی نصیب نہیں. جب عرب کے بھیڑیے وہ جڑے دور جاہلیت چاہنا ظالم جابر، جب وہ تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تم پہاڑوں میں، گودالوں میں، کونوں کھدروں میں چھپ جاتے تھے، کہیں ہمیں مار نہ دیا جائے، کہیں جلا نہ دیا جائے. تو اس وقت میرا شوہر علی آ کے تمہیں بچاتا تھا. اس لیے بہانے ڈھونڈ دیا وے کون بچاوے، علی بچیندا. ایک دوجے تو ویہ دیا وے تے علی بچیندا تانوں. اللہ اکبر. علی کی تلوار اس کے ہاتھوں میں رہی تو تم انسان بن کے رہے. علی نے تلوار نیام میں رکھی، اسی کے حق کو غصب کرنے لگے ہو. اللہ اکبر. یہ تو میرے مولا علی آکھیا جلے جنگ صفین چاہیا نا حاکم شام، علی فرمایا اس دے پاسے دیکھ کے متا سمجھدا ہوئے علی بڈھا ہو گیا. لے یعلم اے فلاں اخرج، کیوں فوج کو بھیجتا ہے بار بار، لوگوں کے بچے نہ مرا. علی ادے اخرج، تلوار اٹھا میرے سامنے آ. لے یعلم اینا المرین علی قلبہ والمغطى علی بصرہ. علی ادے ہونے فیصلہ ہو ویسی جو بہادر کون ہے. خیمے چ لک کے بیٹھا ہے، مولا فرمایا اگانا میدان چ مت سمجھدا ہوں میں جو علی بڈھا ہو گیا ہے، علی تلوار چلاون بھول گیا ہے. نہیں، علی تلوار رکھی آئی، بھولیا نہیں. سیدہ فرمائے اس تلوار رکھ چھوڑیے، دین واسطے رکھ چھوڑیے. نہ اے توڑے تو کمزور ہے، نہ اے توڑے تو ڈردا ہے، نہ توڑے چو کسے دی اوقات ہے جو اے دے مقابلے چاہ سکدا ہوئے. اللہ اکبر. خطبہ دیندی آئی جڑا بیٹھا بولیا ہے تیرے بابے آکھیا ہے اسے نبیاں دے وارث نہیں ہوندے. ڈٹھس او فلانا اترسو اباک،
ولا ارث ابی، تو اپنے پیو دا وارث ہیں تے میں محمد دی وارث کوئی نہیں. لقد جئت شیئا فریا، کتنی کمزور دلیل تے بھونڈی گل کیتی آئی. اللہ اکبر، تو وارث ہے تے میں نہیں. گواہ منگے گئے. مخدومہ فرمائے حسن و حسین گواہ، یہ پیادہ بچے ہیں. اگو دلیل سن فاطمہ تو زہرا دی. جدو ایسا کہنا کہ یہ بچے ہیں، مخدومہ دی تمہیں پتا ہے یہ بچے ہیں، نبیوں کا سردار نہیں جانتا تھا بچے ہیں. کہا بچے ہونے کے باوجود جوانان جنت کے سردار ہیں. مخدومہ فرمایا ام ایمن گواہی دے. ادے عورت وت بولی مخدومہ اچھا تینوں پتا ہے بے شریعت چ عورت دی گواہی قبول نہیں، تے میرا بابا بانی ہے شریعت، اس نو نہیں پتا جے سارے دے سامنے آکھیا ہا کلی ام ایمن دی گواہی دو مرداں دے برابر ہے. لاجواب تھے، لاجواب تھے. بت اپنا تعارف کرے، بت رومن لگ گئے، بت سجے کھبے بی بی ڈٹھے ڈٹھے. یا بنو قیلا، قیلا ایک خاتون گزریے عرب دی، اس نو آدھے نیک بی بی، اچھی بی بی، اس دا قبیلہ بیٹھے. سیدہ فرمائے او بنو قیلا، تم تو اس خاتون کی اولاد ہو جو حق کے لیے بولتی تھی، جسے شریف و معظمہ بی بی سمجھا جاتا ہے. اوے ہور بولن نہ بولن تساں تے بولو. انہاں سر چکایا تے رونن، اتھاں جدا رونن نا اس لئے آپ نہیں رونی. انہاں دے پاسے دیکھ کے بی بی فرمائے رو نہیں، سر اٹھاؤ. مخدومہ فرمائے توڑے رومن دی لوڑ نہیں، توڑے گریے دی اس وقت لوڑ نہیں. آج اتھا بولن دا وقت، حق دساون دا وقت. زہرا دے حق واسطے بول سکدو تا بولو، مگر مچھ دے آنسو نہ بہاؤ. اتھاں جڑے بیٹھے ہیں نا اتھاں اے سیدہ فرمائے ہن آنسو بہا کے اپنا نا اچھے لوگاں وچ نہ لکھاؤ. آج موقع ہے بولو میرے واسطے. نہیں بول سکے. اگو دو جملے تیرے واسطے آخر وآل محمد دا شیعہ و زہرا دا عزادار. ہن دو جملے سیدہ نے تیرے لیے کہے ہیں. بتون ڈسائے ہمارے شیعہ کون ہوتے ہیں، ہمارا مطیع کون ہوتا ہے، ہماری امامت کو ماننے والا کون ہوتا ہے. فرمائے طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا من الفرقہ. قیامت تک زہرا قانون بیان پہ فرمائیں دیے. فرمائے ہمارا مطیع، ہمارا شیعہ وہ ہوگا، ہمارا مطیع ہونا اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے شیعہ منظم ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے نہیں ہوتے، آوارہ نہیں ہوتے، بد کردار نہیں ہوتے، بے نماز نہیں ہوتے. کون دعویٰ کر رہی ہے، کون دعویٰ کر رہی ہے؟ اور چوتھی دفعہ مجلس وچ نماز دا نہ آوے یا زمین تو دیکھن لگ ویندے ہو یا باہر اٹھی ویندے ہو مول صاحب کئی نماز تے کیا نماز. اے زہرا سین پیا دیے. ہمارے ماننے والے اہل دین ہوتے ہیں، اہل خیر ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، بد کردار نہیں ہوتے. اگو کیا فرمائے؟ اگلا جملہ سوڑ مخدومہ سین دا وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَى. ہن گوگل چکرو، موبائل تو فائدہ چاہو، اس نو یوٹیوب آتے تے کلپ آتے تے ٹک ٹاک آتے ضائع نہ کرو. صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے، گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. گناہ جاریہ سے بچو، جوانہ نو بچاؤ. ایک کم اچھا کرو گے توڑی وجہ تو ہور بندہ کرے گا، پھر اگے کرے گا، وہ توڑے واسطے ثواب لکھیندہ راسی. ایک غلط میسج، غلط ویڈیو، غلط پوسٹ
تواڈے کول آئی پھر دوستاں نال شیئر کرتے ہو، غلط پوسٹ دوستوں سے شیئر کرتے ہو، وہ آگے شیئر کرتے ہیں، بہت سے آگے، جب تک بڑھتی رہے گی گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ گوگل دے ہوتے خطبہ پڑھو جناب سیدہ دا، گوگل وچ لکھو امام حسین نے کیا فرمایا، جناب زہرا نے کیا فرمایا، اے جڑا خطبہ میں بیان کر رہے ہیں ہر امام بطور خاص حکم فرمائے، اے شیعو اپنے بچوں کو ہماری دادی زہرا کا خطبہ یاد کراؤ۔ خطبہ مخدومہ دا یاد کراؤ۔ بی بی اتا آخیا کیا ہے، دلیل کیڑی دیتی ہے، فرمائے امامتنا امانا من الفرقہ، او ہمارے شیعو ہماری امامت کو ماننا صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، ہماری امامت ہے کیا، یہ کرتی کیا ہے، جو ہماری امامت کا دم بھرنے والا ہوگا، امانا من الفرقہ، وہ ٹولیوں میں، گروہوں میں، گروپوں میں بٹے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ جہاں بھی ہوں گے یکجا ہوں گے۔ صدیقہ طاہرہ پہ دعویٰ کریں دیئے، او پاک زبان جملے پہ فرمائیں دیئے، جتا سچ تو سوا کچھ آ نہیں سکتا۔ وہ مخدومہ سین پہ دیئے ہمارے شیعہ شریف ہوتے ہیں، و تو شریف بن کے شیعہ سا بن، نمازی بن کے ثابت کر جو میں زہرا دا آکھیا ہویا شیعہ۔ سمجھ آندی پئی، حلال کھا، شیعہ کی نشانی کیا ہے، رزق کے حلال، صدق مقال، فرمائے ہمارا شیعہ وہ ہوگا جب کھائے گا تو حلال کھائے گا، جب بولے گا تو سچ بولے گا۔ شیعہ ہوندا ہے دوسرے شیعہ دی حرمت دا محافظ، ناموس دا محافظ۔ شیعہ زبانی دعویٰ نہیں، لقلقہ لسانی نہیں، جنبش زبانی نہیں کہ میں شیعہ تے میں شیعہ۔ میرے مولا حسن دے سامنے کہیں کہ مولا انی من شیعہ کو، میں توڑے شیعہ ہی چوہاں۔ سرکار حسن مجتبہ اندے پاسے ویک کے آدن ہو عبد خدا، ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعان، اگر تو زندگی اویں گزار دیں جی میں اساں آل محمد حکم دیتا ہے پھر تے سچا ہے، جے کھانا اپنی مرضی دا، پیونا اپنی مرضی دا، بولنا اپنی مرضی دا، سوچنا اپنی مرضی دا، اگو کیا آکھے نے ہن جگر سنبھال تے میں اگلا جملہ آکھا، مولا فرمائے اگر تمہاری زندگی ہم آل محمد کے حکم کے مطابق نہیں ہے، پھر یہ نہیں کہا کہ تم شیعہ نہیں ہو، فرمائے فلا تزد فی ذنوبک بدعواک، شیعہ کہلوانے والے جھوٹے دعوے کر کے اپنے گناہ نہ بڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا فرمائے سارے کام اپنی مرضی دے کرے نا، وہ شیعہ چھڑوا کے اپنے گناہ نہ ودھا۔ اے بدن چ لرزہ تاری ہو گیا، مولا میں تھوڑا شیعہ سڑایا، تسی فرمایا اپنے گناہ نہ ودھاؤ۔ مولا فرمایا ہاں، جدو تک تو عام آدمی ہے تیری کوئی حیثیت نہیں، تیری مرضی جو کریندا رہے، جدا تو اپنا نا ساڑے نا نال جوڑ لیا، اور تیری حیثیت بن گئی ہے۔ اے لوگ تینوں ویک کے اکسن علی دا شیعہ بد کردار ہے، جھوٹا ہے، فلاں ہے، کم از کم سانو بدنام تے نہ کر، اساں تلوار دے زور تے تینوں نہیں آکھیا ساڈا شیعہ بن، اساں زبردستی تے کہنوں نہیں آکھیا ساڈا شیعہ بن، ہیں جے ساڈی من کے زندگی ساڈے حکم دے مطابق گزار سکدا ہوے تے شیعہ ساڈا ہوے آ، جے اونج نہ گزار سکدا کم از کم شیعہ تے نہ ساڈا۔ شریف ہو لوگ دن جو پتہ کیویں لگے اساں مجلس سنی ہے، میں جلے مجلس سنتے گھر ونجنا اتنا تو پتہ ہووی جو حسین کٹھا کیوں ہا، زینب لٹی کیوں آئی، تھوڑی محنت تھی ہے بھیڑ بیرا دی۔ اللہ اکبر۔ شریف ہو کہے نبی دے بعد اون دے پترے نال او سلوک نہیں تھیا جڑا محمد دیاں دھیاں نال،
روایت نے عجیب جملے لکھے ہیں، وہ دن آخری وہلا جناب خدیجۃ الکبریٰ دا تے زہرا دی پاک اما وصیتاں شروع کیتیاں، وصیت کرنے دی اللہ دا نبی میں ایک عرض کرنیاں کچھ دیر حجرے تو باہر ونجو، ایک وصیت کرنی ہے، میں زہرا نال گل کرنی، نبیاں دا سردار روندا ہویا حجرے چو باہر گئے، پتہ نہیں ماں دھی کیا گل کرے، جناب خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر۔ میں چاہنا تاریخ دے ایک گوشے ہی تیرے سامنے عرض کراں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ آکھے فاطمہ میری نور نظر، میرے بعد اپنے بابے دا خیال رکھی، میں کو عہدیں شرم آندی ہے جناب خدیجہ پہ دی اپنے بابے کو آکھ جڑی ابا ہے نا تیرے بابے دے موڈھیاں تے میرے کفن وچ اپنی ابا شامل فرماوے۔ اما اے تو تسا آپ ہی آکھ سکدے آوے، وفا دیکھ زہرا دی اما دی، ڈٹھے فاطمہ جداں دی تیرے بابے دے گھر آئی نا میں کوئی شے محمد تو منگی نہیں، میں ہر شے تیرے بابے دے نا تو نچھاور کیتی ہے، قربان کیتی ہے، ہن میں کو اے نہیں لگدا، میں کو شرم آندی ہے جب میں منگا بابے کو آکھیں اپنی پاک آبا وچ میں کو کفن دے سی، میں کو قبر وچ سکون آ او چنیوڑ دا غیرت مند مومن زہرا دا ذکر سنتے تیرے اکھیں چ آنسو آئے، اللہ میری مخدومہ سین دے صدقے تیرے حیاتیاں دراز فرماوے، تو کو کہندا محتاج نہ بناوے، صحت و سلامتی نال اللہ تو کو رکھے، شریف ہو تیرے ویڑے وسدے رہویں۔ عزادارو این وصیت دے جملے آئیں خدا دی قسم ایک ایک لفظ تے جگر باہر آندے، ہن آکھے زہرا بابے کو چھڈنا جلے نبیاں دا سلطان ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ ڈٹھے اللہ دا نبی، ہن دھی دے پاسے ڈٹھس، انہا یتیمۃ وغریبۃ من بعدی، میرے بعد میری دھی یتیم تھی ویسی، 4 سال دا سن ہے میری سین زہرا دا، میرے بعد یتیم تھی ویسی، لا یعزیہا احد من نساء اہل القریش، اللہ دا نبی قریش دیاں عورتاں چو کوئی میری دھی کو اذیت نہ دے وے۔ اے جملہ تے سن چھوڑے، اگلا جملہ سن وت اندازہ لا جو خدیجہ چاہندی کیا ہے تے زہرا نال ہوندا کیا رہی ہے، وت ڈٹھے سو نبیاں دا سلطان، ولا یسہن فی وجہہا، میری زہرا اونچی آواز سنن دی عادی نہیں، بیا مسائب میں تے کو زہرا دا کیڑا سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبیاں دا سلطان ولا یؤذیہا ولا یسہن فی وجہہا، میری زہرا اونچا آواز سنن دی عادی نہیں، کوئی قریش دی خاتون میری دھی دے سامنے اونچا نہ بولے، اللہ اکبر، میں ادا کائنات برباد کیوں نہ تھی گئی، خدیجہ پہ دی اونچی آواز سنن دی عادی نہیں، قریش دی کوئی عورتین دے سامنے اونچا نہ بولے، میں تے کو نال ملا تے زہرا دی پاک اما دی خدمت چ ہاتھ بد تے گزارش کرانا، میں دا خدیجہ سین تو تا دی ہمیں کوئی خاتون دے سامنے اونچا نہ بولے، اے کاش تو ہوویں ہاں جدا ہی دھی کو تماچے لگ دے پے ہن، یہ زہرا ہے یہ ظالم دے ہاتھ تازیانہ ہا، اللہ میں تاک چھوڑیا تماچے لگ دے پین تے تائیں سن چھوڑیا، او شریف تو 1400 سال بعد تماچے سن کے بیٹھا روندے، ذرا ذہن گھن ونجے مدینے جدہ زہرا کو تماچے لگ دے پیان زینب دے دی کڑی آئی، حسن و حسین دے دے پیان،
لوگ ادن سخت نہ پڑھو، ادن سخت نہ پڑھو، تماچے نہ پڑھو، میں مجبور ہوں کل ہی شاید عرض کیتا کہیں مصائب دے بارے میرے بارہویں مولا نہیں آکھیا، یہ ہکو مصائب ہے جن دے بارے مہدی مولا فرمیندے جائیں میری دادی زہرا دا مصائب چھپایا میں مہدی ہوں خطیب تے لعنت کرے نا، کیوں جو دنیا چھپیندی راسی دنیا کو ڈساؤ جو میری ڈاڈی غریب کتنا ہے، زہرا مظلومہ کتنا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا عالم ہے علامہ امینی، اس 11 جلدیں الغدیر لکھیے میرے مولا علی دے فضائل تے، ای کنو شیخ علی خز علی نامی بزرگ پوچھے علامہ تو جو اتنا بڑا محقق ہے کتھائیں پڑھے آئی جو علی زہرا کت دفنائی آئی؟ جملہ تو میں آگ چھوڑے شیخ علی خز علی آدھے علامہ کتھائیں تیری تحقیق آیا ہے جو زینب دی امہ دی قبر کتھے؟ جنا پوچھے نا رومن لگ گیا علامہ امینی، وہاں کہ علامہ روندہ دسیندہ نہیں سین کت دفعہ نے آدھے روندہ اس واسطے میں اے تا نہیں جاندہ جو زہرا کت دفعہ نے، مگر ایک ہور غم میں جڑا میں کو روئیں دے کلما ذہبتو الی المدینہ، میں آجی جڑا مدینے ونیا سمعتو انین الزہرا، مدینے دے گلیاں چ آجی میں کو زہرا دے وین سنی دین، ایویں لگ دے جو گلیاں چ رو رو ودیا دیا بابا جاندے ہاتھ چمدا ہاویں اوندے ہتھاں تے تازیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شریف ہو اساں ایویں نہیں ودے روندے۔ شیخ عباس کمی صاحب مفاتیح الجنان نے واقعہ لکھے، وہ آدھے لوگ آدھن جو ایک دفعہ دربار گئی، شیخ عباس کمی آدھے ایک دفعہ نہیں 40 دن تک علی دے ہتھیں ناکا دی مہار ہویا، زہرا پلان تے ہویا، کہیں ویلے کہیں مہاجر دے در تے، کہیں ویلے کہیں انصار دے در تے، دروازہ کھٹکاوے ہا دربار چ میری گواہی دیو، وہ دن رویندی یہ گلے مسلمان وعدہ کریں دے آن صبح ہوئے آ زہرا ویندی ہے یہ کوئی نہ آن دے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شریف ازادارو، میرے مولا علی بیٹھے اجر و کومل اللہ، اللہ تے کو دنیا دے کہیں غم میں نہ رواوے۔ میرے مولا علی تشریف فرمائن، ایک باغیچے چند لوگ بیٹھن تے کہیں پوچھے مظلوم کون ہوں دے؟ ایک بندہ بولے ہوا کہ مظلوم وہ ہوں دے جندہ مال کوئی لٹ گھنے۔ ایک اور شخص بولے ہوا کہ مظلوم وہ ہوں دے جڑا بے دردی نال قتل ہوئے۔ یہ میرے مولا علی دے رومن دی آواز آئیے، بندے آکھے مولا روندے کیوں ہو؟ علی فرمیندے مظلوم وہ نہیں ہوندا جندہ مال کوئی لٹ گھنے، مظلوم وہ نہیں ہوندا جڑا قتل ہو ونجے۔ انہاں آکھیا یا علی مظلوم کون ہوندے؟ علی آدھے مظلوم وہ ہوندے جندے ہتھاں وچ رسیاں ہوویں، اوندے سامنے اوندی زوجہ کو تماچے لگ دے پئے ہوویں، او ڈہدا ہی رہوے وت جیندا ہی رہ۔ اجر کو مل اللہ آکھیا حسن و حسین ونجو تھوڑی جی آواز بتاؤ، نانے دی قبر تے دعا مانگاؤ، اما بیمارے روایت دی آئے نا نانا اما بیمارے دعا منگن آئے، روایت دی روندے روندے اکھ لگ گئی نے، عالم خواب وچ دیکھ دین جو نانا قبر تو باہر رہے، پتران دے منہ چم کیا دے میرے لال ول ونجو ماں دنیا تو ٹر گئی نے۔ روندے آندے ن بھجدے آندے شریفہ ہوندے تا لفظ ن مکھیا روندے آندے ن بھجدے آندے ن کون روندے آندے میں دا اگوں حسن دا روندا اے پچھوں حسین دا روندا تیرے روون واسطے لفظ بدلا اگوں امیراں دا روندا اے پچھوں کربلا دا غریب
اجرو کو مالا لوگ پڑھ دن گھر گئے نا جی میں پڑھائے گھر نہیں گئے اتھائے نا جتھا مسجد علی نماز پڑھ کے اٹھ دے پایا یک زباؤ کیا دن یا ابتا ماتا تو مونا آدن بابا ساڑی ماں مر گئی ہے میڈا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا روایت آدھی خیبر شکن علی کائنات دا بہادر علی وقع علی علی وجہی موند بھار جھڑائے غش کر جڈا علی غش کر گئے پانی گھینا ان اپنے لفظاں دا زامنا علی دے چہرے تے پایا نے جڈا اکھ کھلیے علی ایڈا اوکھا وین کیتا ہے زمین ہل گئی آدھائے بے من لازا یا بنت محمد آدھائے زہرا دشمنہ دے ویڑے چ میں کو کلا چھوڑ گئے آدھا زہرا اگے گھر آندہ ہے تو میں کو تسلیاں دے دیا ہوئے تیرے بعد علی کینو دکھ سڑا ہوئے اجرو کو مال اللہ گھر آیا ہے ہونا عجیب منظر تاریخ لکھا ہے علی آدھائے حولے رو وصیت کریں دی آئی کہیں کو پتہ نہ لگے جڈا علی رکیں دا کتھائیں چھوپ کے زینب رون دی آئی کتھائیں حسین رون دا روایت آدھیے جڈا غم ودھیا علی دے چھوٹے بال آستینہ موہ چپا کے رون تے آدھے انا ماں تے کو رو نہ سکتے اجرو کو مال اللہ ورقہ بن عبداللہ راوی ہے ورقہ دے زہرا دی شہادت تو گھن کے غسل تائیں علی ایک ایک قوادہ حولے رو آہستہ رو منع کریں دی آئی ورقہ دے جڑا غسل تائیں ہر کئی قوادہ حولے رو غسل لے میری ٹھائے او علیہ دوئے باہی سر تے رکھی ودا ڈھائی مار مار روندا میں کہا یا علی بہادر اینجتا نہیں روندے ہونے ہر کئی کو رکے نہ ہوئے آدھائے ورکا کی میں نہ رواں ہون تائیں میں تو لکیں دی رہیے آج جڈا ہاتھ چاہے پسلیاں تروٹیاں ہویا رومال ہٹائے رخساراں تے نیلے